جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج بات شروع کرنے سے پہلے یہ چند ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ہیروز نکلے ہیں۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو تغمے تب ہی دیے جاتے ہیں، جنگوں کے اندر ہیروز نکلتے ہیں۔ مشکل وقت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کون مشکل وقت کا آپ کا ساتھی ہے۔ آپ کو لوگوں کی نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ فصلی بٹیرے ہیں۔ یہ بڑا ایک اللہ کرم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کو، ایک ملک کو، ایک پارٹی کو جب یہ اونچ نیچ سے گزارتا ہے، مشکل وقت سے گزارتا ہے، تو اس میں لوگوں کی پہچان سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا۔ کیوں اللہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے مشکلوں سے؟ کیونکہ وہ جب امتحان آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو ان میں صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، میں اسے نکل جاؤں گا۔ وہ پھر ہر قسم کی مشکل برداشت کرتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا شریعہ، ان کی سنت، کیونکہ دنیا میں ان سے کوئی عظیم آدمی نہیں آیا۔ اللہ جب کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ ان کی زندگی سے سیکھ کے عمل کرو گے تو آپ زندگی میں اوپر چلے جاؤ گے۔ جو معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، وہ اوپر چلا جائے گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ یہ آپ نے بڑا غور سے سمجھنا ہے۔ اگر یہودی زیادہ انہوں نے جو ہمیں حکم کیا کہ کیسے زندگی گزارنی، اگر وہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے۔ اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر خوشحالی ہے تو وہ زیادہ تر اس مدینہ کی ریاست اصولوں پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ آگے ہیں۔ وہ عدل اور انصاف ہے، انسانیت ہے، فلاحی ریاست ہے، میرٹ ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے۔ اللہ کا برکت آ جاتی ہے ان معاشروں کے اوپر، کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے۔ تو یہ آپ نے بات سمجھنی ہے۔ علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو، ہندوستان کے غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ ایک دفعہ ہم عظیم قوم تھے۔ کیوں تھے؟ وہ کون سی صفتیں تھیں جنہوں نے ہمیں عظیم قوم بنایا؟ اور آج ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین میں پھر رہے ہیں، جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان معاشرہ صرف اوپر تب جاتا ہے جب وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے۔ اور وہ اصول سب کو، آپ کو پتا ہونا چاہیے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں کو، سب کو وہ اصول پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ سب سے پہلے عدل اور انصاف، سب سے پہلی چیز۔ انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو۔ وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی، جو آج پاکستان میں ہے۔ یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے، صرف 11 کم ہے سب سے ناانصافی والے 140 ملکوں میں۔ ہمارا وہ آج حالات ہے۔ اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان میں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا۔ دوسری چیز فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں، ہمارے میں رحم ہوتا ہے، ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا، جو
پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی، اپنے یتیموں کی، اپنے غریبوں کی، اپنے بوڑھوں کی، معذوروں کی. یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی، وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے، اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سپر پاورز تھیں، ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے، وہ خط لکھتے ہیں ایک سپر پاور کے سربراہ کو اور پھر دوسرے سپر پاور کے سربراہ کو، اور اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے، نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد دونوں سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اس لیے میرے تحریک انصاف کے کارکنوں، ہمیشہ سمجھنا کہ آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ ہے جو کہ جس میں یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ تھی ماڈل تھا مدینہ کا. اور آپ کا نظریہ آج یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم حقیقی آزادی کا مطلب کیا؟ یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آزاد وہ معاشرہ ہوتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس کی عدلیہ، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ہمارے حقوق کی حفاظت جب ایک ملک کی عدلیہ اور اس کے آئین کرتا ہے تو ہمیں آزاد ہو جاتے ہیں. آج مغرب میں کیوں پاکستانی جاتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ، انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اگر آپ ان کے قانون کے اوپر چلیں، ان کے آپ ٹیکسز دیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. آپ کو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. بشک آپ دوسرے ملک سے آئے ہوں، آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. کوئی آپ کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا. کوئی اسٹیٹ آ کے آپ سے رشوت نہیں مانگتی. تھانوں میں ذلیل نہیں ہوتے. وہ تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے، پروٹیکشن ہے، کیونکہ وہاں انصاف ہے. میرے کارکنوں تحریک انصاف کی یاد رکھیں، آزادی تب تک نہیں آئے گی جب تک اس ملک میں انصاف نہیں آتا. اور انصاف تب آئے گا جب قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ طاقتور ڈاکہ مار کے این آر او لے لے، رات کو ویگو ڈالے آئیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں. جس طرح ہمارے بیچارے عطار رحمان کو، ہمارا ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے، ابھی تک 6 دن ہو گئے پتہ نہیں چلا کدھر گیا. یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اعظم سواتی ایک ٹویٹ کرے اور اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں اور سب کے پوتے پوتیوں کے سامنے ماریں اور پھر اس کو جا کے ٹارچر کریں. نامعلوم افراد پکڑ کے اس کو ٹارچر کریں یا شہباز گل کو ننگا کر کے الٹا لٹکائیں. یہ کہیں کسی معاشرے میں کسی کی جرت نہیں جدھر انصاف ہوتا ہے. جب ایک معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو کوئی حفاظت نہیں کرتا کمزور کی. ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گولیاں لگتی ہیں، اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ طاقتور لوگ وہ قانون کے اوپر ہیں، وہ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں جب تک آپ ان سب کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں پھر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی
کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا، وہ پکڑ نہیں سکتی، اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے یاد رکھنا، یہ حدیث اپنے ذہن میں ڈال لو۔ آج اگر دنیا میں دیکھ لیں جو قومیں تباہ ہو رہی ہیں وہ انصاف نہیں ہے، جو قومیں خوشحال ہیں ساری جگہ کے اوپر آپ کو انصاف نظر آئے گا۔ ان کا قانون بڑے طاقتور اور کمزور ایک برابر سمجھتا ہے، اس لیے وہاں خوشحالی ہے۔ ہمارے لوگ کس طرح کی کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ان ملکوں میں جو انصاف ہے، کیونکہ جن ملکوں میں نا انصافی ہے وہاں تو غربت ہے۔ ساری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو یہ ہے ہماری جنگ۔ میں صرف آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں، آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، آپ نظریاتی لوگ ہیں۔ حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی آج ہم سب جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کی اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں سب۔ ہم یہ جو ساری ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، جو ذل شاہ نے شہادت دی، یہ سارے اس چیز کے لیے ہیں۔ جو ہمارے لوگوں نے جیلوں میں وقت گزارا، جن کے اوپر تشدد کیا گیا، ہم ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ ہماری جنگ وہ ہے جو ایک پرامن جنگ ہے۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، بندوقیں نہیں اٹھا رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے لیے ذریعے ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے آئیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ جس طرح بچپن میں زمان پاک میں بار بار کہتا ہوں ہم کرکٹ کھیلتے تو واپس آؤ میچ کھلانا چاہتے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں سارے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، شروع ہوئے ان کو ای سی ایل پہ رکھ کے الیکشن کروانا، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں۔ اور میں آخر میں فیصل جاوید آپ کو، ابرار آپ کو، اور نجم شراز آپ کو خاص طور پہ میں آج آپ کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کے لوگوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا، لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا۔ نجم شراز جس طرح آپ نے رمضان کی افطاریوں کے اوپر نعتیں پڑھی، حمد پڑھی، لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ انسان تو دنیا، جانور بھی آ کے دنیا میں وہ بھی کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی میں۔ جب تک آپ میں بڑا مقصد نہیں، ہم جانوروں کے لیول کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے نجم نے پوری کوشش کی لوگوں کو جگانے کے لیے، اپنا مقصد بتانے کے لیے۔ قرآن میں جو ہے کہ اپنا مقصد پہچانو، اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس وقت ہم سب کا مقصد حقیقی آزادی ہے۔ جی فیصل، بہت بہت شکریہ۔